السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان مراد اول، جنہیں تاریخ میں خداوندگار یعنی خدا کے بندے کا لقب دیا جاتا ہے، دراصل وہ شخصیت ہے جنہوں نے عثمان غازی کے قائم کردہ چھوٹے سے جزیرے کو ایک طاقتور یورپی سلطنت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ ان کی پیدائش 29 جون 1326 کو برسا میں ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت اپنی ابتدائی تشکیل کے مراحل میں تھی۔ ان کے والد درہان غازی وہ حکمران تھے جنہوں نے ریاست کو منظم کیا، جبکہ ان کی والدہ نیلوفر خاتون ایک باوقار اور بااثر خاتون تھی جنہوں نے مراد کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ مراد کا بچپن دراصل ایک فوجی کیمپ میں گزرا۔ وہ عام شہزادوں کی طرح صرف تعلیم تک محدود نہیں تھا، بلکہ کم عمری سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی سیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے والد درہان غازی کے ساتھ مہمات میں جاتے، میدان جنگ کو دیکھتے اور عملی تجربہ حاصل کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ جوان ہوئے تو ایک مکمل سپہ سالار بن چکے تھے۔ ان کے بڑے بھائی سلمان پاشا عثمانیوں کے یورپ میں داخلے کے ہیرو تھے، لیکن ان کی اچانک موت نے مراد کو آگے آنے کا موقع دیا اور سلطنت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ مطلب کہ مراد کے بڑے بھائی سلمان پاشا بھی حکمت عملی سے بھرپور تھے، ان کی حکمت عملی بھی بہت زیادہ تھی اور وہ عثمانیوں کے یورپ میں داخلے کے ہیرو تھے، لیکن کیونکہ وہ اچانک فوت ہو گئے اس لیے سلطنت عثمانیہ کی قیادت سلطان مراد کے ہاتھ میں آ گئی۔ 1362 میں جب برہان غازی کا انتقال ہوا تو مراد اول سلطان بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی سلطنت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ دور اندیش، اور مراد نے جو کچھ خود اس لیے بہترین ثابت کیا۔ انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ دارالحکومت کو برسا سے ازنک منتقل کر دیا جائے۔ یہ شہر یورپ کے دروازے پر واقع تھا اور اس فیصلے نے عثمانیوں کو بلقان میں داخل ہونے کا مضبوط موقع فراہم کیا۔ سلطان مراد نے اپنی فوجی طاقت کو ایک نئی شکل دے دی۔ انہوں نے مستقل فوجی نظام قائم کیا جس میں غلام سپاہیوں کو تربیت دے کر ایک پیشہ ور فوج تیار کر لی۔ یہی نظام بعد میں ینیچری فوج کی شکل میں سامنے آیا جو دنیا کی پہلی مستقل اور منظم فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ انہوں نے سلطنت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، اناطولیہ اور رومیلی، تاکہ انتظام بہتر ہو سکے۔ اب ناظرین کرام، اگر ہم ان فتوحات کو دیکھیں تو یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت نے یورپ میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ 1360 کی دہائی میں انہوں نے ایجرینا فتح کیا، اور یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں تھی بلکہ یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کی شروعات تھی، اور ایجرینا کی فتح سے عثمانیوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا اور یورپ میں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اب اس فتح کے بعد انہوں نے بلغاریہ، مقدونیہ اور سربیا کے طرف پیش قدمی کی۔ 1371 میں مارکا مارتیسا ہوا جس میں عثمانیوں نے سرب یعنی سربین افواج کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد بلقان کے کئی حکمران عثمانیوں کے تابع ہو گئے اور خراج دینے لگے۔ 1350 میں انہوں نے صوفیہ جیسے اہم شہر کو فتح کیا جو بلغاریہ کے ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کے بعد ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ بازنطینی شہنشاہ پالے-لوگوس کو بھی سلطان مراد کے سامنے جھکنا پڑا اور خیرائی دینا پڑا، اور وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت ایک علاقائی طاقت سے بڑھ کر ایک بین الاقوامی قوت بن گئی تھی۔ مطلب کہ عثمانی سلطنت کی طاقت اب پہلے سے مزید بڑھ چکی تھی۔ پہلے یہ کسی ایک علاقے پر قابض تھی اور وہاں پھر حکمرانی کرتی تھی، لیکن جب برہان غازی کے بیٹے سلطان مراد اول نے کئی نئے قلعے اور علاقے فتح کیے تو اب عثمانی سلطنت علاقائی طاقت سے بڑھ کر بین الاقوامی قوت بن چکی تھی۔ سلطان مراد کی زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن واقعہ 1389 میں پیش آیا جب بیٹل آف کوسون لڑی گئی۔ یہ جنگ عثمانیوں اور سربیوں کے درمیان تھی اور یہ جنگ نہایت خونریز جنگ تھی اور دونوں طرف بڑی تعداد میں فوجی مارے گئے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں سلطان مراد کی شہادت کی طرف کہ سلطان مراد فوت ہوئے یا پھر شہید ہوئے۔ تاریخ کے مطابق سلطان مراد کی شہادت کے بارے میں مختلف روایت ملتی ہیں۔ مغربی روایت کے مطابق ایک سرب سپاہی نے خود کو زخمی زہر کیا اور سلطان کے قریب جا کر انہیں قتل کر دیا، جبکہ عثمانی مورخین کے مطابق برہان غازی کے بیٹے سلطان مراد اول جنگ کے بعد میدان کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران ایک سپاہی نے اچانک ان پر حملہ کیا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ سلطان مراد کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ وہ واحد عثمانی سلطان ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش ہے۔ ان کے بیٹے بایزید اول نے فوراً اقتدار سنبھالا اور اسی دوران ان کے بھائی یعقوب کو قتل کروا دیا گیا۔ سلطان مراد کی زندگی سیاسی حکمت عملی سے بھرپور تھی۔ انہوں نے مختلف ریاستوں کی شہزادیوں سے شادیاں کیں، جیسے بلغاریہ کی شہزادی اور بازنطینی شہزادی ماریہ خاتون۔ ان شادیوں کا مقصد سیاسی اتحاد قائم کرنا تھا، اور ان کے بیٹوں میں بایزید اول سب سے مشہور ہیں، جبکہ صفوی نے بغاوت کی اور مارے گئے اور یعقوب چلیوی کو اقتدار کی جنگ میں ختم کر دیا گیا۔ ان کی کئی شخصیت کے بارے میں مختلف مورخین نے لکھا کہ عثمانی مورخین انہیں ایک عادل، دیندار اور بہادر حکمران قرار دیتے ہیں، جبکہ بازنطینی مورخ انہیں ایک خاموش مگر مؤثر لیڈر کہتے ہیں۔ وہ بولتے کم تھے مگر جو کہتے تھے وزن رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے لیکن نظم و ضبط میں بھی سخت تھے۔ اور اب ناظرین کرام، اگر ہم اس پر آئیں کہ کچھ لوگ آج انہیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں، تو ناظرین کرام اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے دور کے سخت فیصلے ہیں، خاص طور پر بھائیوں اور
بیٹوں کے خلاف کارروائیاں جدید دور میں یہ چیزیں غیر انسانی لگتی ہیں، لیکن اس وقت کے حالات مختلف تھے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سلطنتیں ٹوٹ جاتی۔ اس طرح یورپی تاریخ میں انہیں ایک حملہ آور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بلکان کے علاقے کو فتح کیا۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانی کے تاریخ میں بھائیوں کا قتل بہت زیادہ بڑھ چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کو ظالموں کا نام دے کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو تخت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں صرف افواہ کے طور پر پیش کر دی جاتی ہیں، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر عثمانی سلاطین نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا تو یہ کام انہوں نے صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ طاقت سلامت رہے، ریاست سلامت رہے، اور عالم اسلام کی خدمت کے لیے وہ اس سلطنت کو زیادہ دیر تک قائم رکھ سکیں، کیونکہ اگر بھائی زندہ رہتے تو وہ بغاوت کرتے اور آستین کے سامنے بھائیوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیتے، فتنے کو ہوا دیتے، اور جب بھی کوئی سلطان جنگ پر جاتا ہے تو پیچھے بغاوت کھڑی ہو جاتی ہے، اور بھائی اقتدار کی جنگ میں آ کر اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ چھڑنے کی کوشش کرتا ہے اور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی وقار کی خاطر، سلطنت عثمانیہ کو قائم رکھنے کی خاطر بھائیوں کی قربانی دی گئی۔ بھائیوں کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ریاست کی وقار کے لیے، ریاست کو زیادہ دیر تک سلامت رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو ریاست کی خاطر قربان کیا، اپنے بھائیوں کی قربانیاں پیش کی۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی قربانی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ریاست کی خاطر اپنے بھائی کو قربان کر دے؟ محمد فاتح ڈرامہ سیریز کے سیزن 1 میں یہ واقعہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے دکھائی گیا ہے، اور کن مجبوریوں کی بنا